كربلاء يا ربك خلق. جو حاجتیں دلوں میں ہیں، جو دعائیں دلوں میں ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے سبب ہے۔ ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھنے والے حاضرین کے مرحومین، بانیان اعضاء کے مرحومین، شہداء اسلام، جہاں جہاں بھی حق و باطل کی جنگ ہے، سب شہداء کے کاروان کربلا سے ملحق ہونے کے لیے صلوات پڑھنے والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب النور العظیم، رب الکرسی الرفیع، رب البحر المسجور، رب التوراة والانجیل والزبور، ورب الذل والحرور، ومنزل القرآن العظیم، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین، خاتم المرسلین سیدنا و حبیبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ المہدی فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لہ الفداء، اما بعد فقال مولانا الامام الصادق صلوات اللہ علیہ، ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلت علی عبادک حتما مقضیا، فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی، شاہرا سیفی مجردا کناتی، ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبعد، صلوات پڑھنے پر عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر قرار، اہل انتظار، پروردگار آپ سب کی شرکت، غم حسین کی عبادت، ہمارا کہنا آپ کا سننا، بانیان اعضاء کی کاوشیں، جو بھی بچے جوان زحمت کر رہے ہیں، سب کو مولا امام زمان کی دعاؤں اور نگاہوں میں قرار دے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنے پر محمد و علیہ۔ دعائے عہد جو ہم نے شروع کی، اس کا ایک مختصر سا حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں، ان حال بینی و بینہ الموت، ایک منتظر کو اپنے امام سے بیعت کرتے وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا چاہیے کہ اگر میرے اور میرے مولا کے درمیان موت حائل ہو جائے، یعنی مجھے اتنی لمبی زندگی نہ ملے کہ میں زمانے کے امام کا دور دیکھوں، کہ میں ان کا عصر ظہور دیکھوں، اگر موت حائل ہو جائے کہ الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا، چونکہ بالاخر موت امر حق ہے، اس نے ہر صورت میں آنا ہے، اس سے کوئی فرار ممکن نہیں ہے، موت سے فرار ممکن نہیں ہے، کس طرح اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے یہ اہم ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد وہ یہ کہے کہ فخرجنی من قبری، اے پروردگار جب مولا کا ظہور ہو مجھے میری قبر سے نکال، معتذرن کفنی، اس حال میں کہ میں کفن پہنے ہوئے ہوں، کفن میرا لباس ہو، شاہرن سیفی، تلوار میں نے نیام سے نکالی ہو، مجردن کناتی،
نیزہ میں نے بلند کیا ہو، ملبیا دعوت الداعی، اپنے مولا کی آواز پر لبیک کہتا ہوا بڑھوں، فی الحاضر والبادی، میرے لیے فرق نہ ہو شہر ہو یا صحرا، میں صرف اپنے زمانے کے امام کی آواز پہ لبیک۔ یہاں اس دعا کے اندر اس حصے میں عقیدہ رجعت بیان ہوا۔ یہ فقط اور فقط مکتب تشیع کا عقیدہ ہے۔ اسلام کے اندر صرف شیعہ اثنا عشری رجعت کے قائل ہیں، ہمارے جتنے بھی ارد گرد فرقے ہیں کوئی بھی اس کا قائل نہیں، اور اس پر باقاعدہ ہمارے ائمہ سے مناظرے ہوئے، مباحثے ہوئے، آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ رجعت کیا ہے؟ رجعت یعنی جب میرے مولا کا ظہور ہوگا اس وقت کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ سورہ نمل کے اندر پروردگار نے رجعت پر دلیل دی، اور یہ وہ دلیل ہے کہ جس پر یہ سارے چپ کر جاتے ہیں۔ پروردگار نے فرمایا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گروہ نکالیں گے۔ یہ کہتے ہیں جی قیامت کی دلیل ہے۔ جب چھٹے مولا کے سامنے یہ بات ہوئی، فرمایا قیامت کو ہر امت سے گروہ نہیں نکالا جائے گا، سب کو زندہ کیا جائے گا۔ یہاں ہے کہ ہر امت میں سے ایک گروہ نکالا جائے گا، سورہ نمل 83 نمبر آیت، ہر امت میں سے گروہ ہم نکالیں گے۔ اب یہ جو گروہ نکلیں گے یہ کون ہیں؟ یہ 2-3 قسم کے گروہ ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب دنیا پر فرزند زہرا حاکم ہو چکے ہوں گے، دنیا پر وہ عالمی الہی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے۔ پھر کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، ایک وہ گروہ ہوگا جو اسی طرح کی دعائیں مانگتا ہوا دنیا سے گیا، جن کے دلوں میں آرزو تھی، حسرت تھی، ہم قائم کا زمانہ دیکھیں، یہ حسرت، اور وہ اس حسرت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ان کی حسرت کو پورا کرے گا۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ اس کی قبر میں فرشتے اتریں گے، کہیں گے فلک الاختیار، پروردگار تجھے اختیار دیتا ہے، اگر تو چاہے قبر کی نعمتوں میں پڑا رہے، اور اگر تو چاہتا ہے امام وقت کی خدمت کرے، پس اٹھ قبر سے نکل، اپنے مولا کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ بہت سارے لوگ نکلیں گے، بہت سارے لوگ نکلیں گے امام کی فوج میں شامل ہوں، لیکن ایک گروہ اور بھی ہے کہ جس کو حکم خدا سے مولا زندہ کریں گے۔ وہ کون ہیں؟ وہ دنیا میں ایسے ایسے ظالم جنہوں نے بڑی بڑی جنایات کی، بڑے بڑے ظلم کیے، بالخصوص انبیاء، اولیاء، صالحین کو قتل عام کیا، آل محمد پر ظلم کیا، اور دنیا میں بستر راحت پر مرے۔ کچھ تو ایسے ہیں جن کو دنیا میں سزا ملی، جیسے ہم کہتے ہیں مختار کے ہاتھوں قتل ہوئے قاتلین شہداء، لیکن جو مختار کی تلوار سے بچ گئے وہ مہدی کی تلوار سے نہیں بچیں گے، وہ نہیں بچیں گے۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے جنایت کار ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر عذاب ضعفین کا ذکر ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں 2 قسم کے عذاب دیتا ہوں، دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں جہنم کا عذاب۔ اب وہ جہنم کا تو ملنا ہے انہیں، لیکن دنیا کے اندر جو ذلت کا عذاب ہے وہ مہدی کے زمانے میں ملے گا ان سارے ظالموں۔ اب وہ لازمی نہیں ہے کہ امت اسلام کے ظالم ہو، اس سے پہلے بھی جتنی امتیں آئیں اس کے اندر بھی جو بڑے بڑے ظالم تھے جنہوں نے دنیا میں اپنے ظلم کی سزا نہیں پائی۔ دیکھیں نا، میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی نے ایک قتل کیا ہے، اب اسے دنیا میں سزا مل جائے یا آخرت میں، ایک قتل ہے، لیکن جنہوں نے ہزار قتل کیے ہیں، دنیا میں بھی اگر سزا ملے تو وہ ایک قتل کا قصاص ہے، تو جو باقی ہیں وہ پھر آخرت میں ملیں۔ یعنی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ہے،
لیکن کچھ ظالموں کو دنیا میں نہیں ملی، وہ بستر راحت پہ مر گئے، ان کے لیے ہے۔ جیسے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ سچ ہے جب ہمارا 12واں آئے گا وہ قاتلین شہداء کربلا سے انتقام لے گا؟ فرمایا ہاں سچ ہے، سچ ہے۔ مراد یہی ہے جو قاتل دنیا میں اپنی سزا نہیں پائے اور چلے گئے، وہ اس دور میں زندہ ہوں گے، اس دور میں زندہ ہوں گے۔ حتیٰ مقتول بھی زندہ ہوگا تاکہ اپنی آنکھوں کے سامنے قاتل کو ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوتا دیکھے، مقتول بھی زندہ ہوگا۔ یہ ایک دوبارہ زندگی ہے، اور اس میں آپ کتنا عرصہ رہیں گے اب یہ معلوم نہیں، لیکن ایک لمبا عرصہ رہیں گے۔ بلاخر زہرا کے لال کا دور دیکھیں گے، وہ زمانہ دیکھیں گے لوگ کہ جس زمانے کی آرزو کرتے تھے آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء آرزو کرتے تھے۔ میں نے بہت سارے ائمہ کی دعائیں پڑھی، خود چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو ادرکتہ لخدمت، اگر میں مہدی کا زمانہ پاؤں، یعنی میری بھی آرزو ہے کہ میں بھی مہدی کا زمانہ پاؤں، میں بھی اپنے فرزند کا زمانہ دیکھوں، اگر میں ان کا زمانہ دیکھوں تو میں بھی اپنے فرزند کا خدمت گزار ناصر بنوں گا۔ کتنا مقام ہے امام زمان کا۔ یہی دعا 8ویں مولا کی ہے، یعنی یہ دعائیں انبیاء کی ہیں۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے 70 صالحین کے ساتھ رجعت کریں گے تاکہ مہدی کے لشکر میں شامل ہوں۔ بڑے بڑے نبیوں کے نام ہیں، ادریس آئیں گے، داؤد آئیں گے، سلیمان آئیں گے، سارے ائمہ آئیں گے، شہداء کربلا آئیں گے، اور سب سے واضح ترین مثال حضرت عیسیٰ ابن مریم صلوات اللہ علیہ ہے کہ جو اس وقت بھی آسمان چہارم پہ منتظر ہے کہ کب زمین پر مہدی زہرا کا ظہور ہے۔ اور اس پر تو ہمارے پاس شیعہ سنی کتابوں میں حدیثیں ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ انہوں نے فخر کا اظہار کیا، یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اس نزل فیکم ابن مریم، تم کیا محسوس کرتے ہو؟ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ تمہارے اندر مریم کا بیٹا نازل ہوگا، اور فرمایا اس وقت ایک نماز جماعت قائم ہوگی، اور اس جماعت کا امام مریم کا بیٹا نہیں ہوگا، میرا بیٹا۔ یہ تو ہماری روایات میں ہے نا، یہ تو شیعہ سنی متفق ہے، کہتے ہیں جب مولا کے لشکر دنیا کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوں گے، اور اس وقت جب یہ ظالموں سے جنگ ہوگی اور بیت المقدس مہدی کے زمانے میں فتح ہوگا، جب وہاں داخل ہوں گے اور نماز کا ٹائم ہوگا اور صفیں لگ جائیں گی نماز کی، اس وقت دنیا دیکھے گی کہ ایک ہستی آسمان سے اتر رہی ہے۔ پوچھیں گے لوگ یہ کون ہے؟ بتایا جائے گا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ امام دعوت دیں گے، اب یہ حدیثوں میں دونوں طرف شیعہ سنی متفق ہے، امام دعوت دیں گے، اے نبی خدا تشریف لائیں، ہم آپ کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ فرمائیں گے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اترا ہوں، یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے، میں آپ کا ناصر بن کے آیا ہوں۔ اور نبی اسلام نے فخر کا اظہار کیا، فرمایا کہ اس عظیم مقدس نماز میں مریم کا بیٹا امام نہیں ہوگا، میرا بیٹا امام ہوگا۔
ایک بہت بڑے عالم گزرے، آپ بھی جانتے ہیں، جناب ڈاکٹر اسرار صاحب. میں ایک دفعہ ان کا کلپ سن رہا تھا، اہل سنت کے اسکالر ہیں. وہ تقریر کر رہے تھے امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پہ. چونکہ تمام اسلامی فرقے اگر کسی ہستی کی امامت پر متفق ہیں اور اسے امام من اللہ سمجھتے ہیں، وہ یہی بارہواں ہے. باقیوں پہ متفق نہیں، باقیوں پہ تو لڑائی ہے. وہ کہتے ہیں دلیل دو، یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے. سارا مسئلہ اس میں ہم کہتے ہیں اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں حق ہے بنانے کا، اللہ نے کسی کو امام نہیں بنایا. لیکن امام مہدی علیہ السلام کی امامت پر وہ متفق ہیں. اور وہ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ ہستی وہ ہے کہ جس کے پیچھے عیسیٰ نبی نے نماز پڑھنی، تو جس کے پیچھے عیسیٰ نبی نماز پڑھے گا بس وہ مسلمانوں کا بنایا امام نہیں، وہ اللہ کا بنایا امام. اللہ اکبر. اب وہاں ہمارا ایک مومن بھی بیٹھا ہوا تھا اسی پروگرام میں، ڈاکٹر صاحب کے پروگرام میں ایک مومن بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے فوراً ایک سوال کر دیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرا ہے اگر آپ اجازت دیں. جی فرمائیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہستی جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے امام ہے اور عیسیٰ جیسا نبی ان کے پیچھے نماز پڑھے گا، آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے 12 اماموں کی خبر دی تھی، تو یہ ان میں سے کون سا بنے گا؟ انہوں نے کہا آخری ہے، 12واں ہی ہے. اس نے کہا بس میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، جب 12ویں کا یہ مقام ہے کہ اس کے پیچھے عیسیٰ نبی نماز پڑھے گا، ذرا مجھے بتائیے پہلے کا کیا مقام ہے؟ پہلے کا کیا مقام؟ انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے تم شیعہ ہو، تم سے میری بات نہیں ہو سکتی، شیعوں سے یہ بات نہیں کر سکتے، یہی تو مسئلہ ہے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم آیت اللہ محسن کراتی جو ہمارے بھی استاد ہیں، وہ ایک دفعہ اسلام آباد آئے. وہ چونکہ قرآن کے بہت بڑے مفسر، یوں سمجھے حافظ قرآن، اور ہر موضوع پر فی البدی وہ آیت پڑھتے ہیں. اللہ نے ماشاءاللہ ان کو قرآنی امور میں کام کرنے کا بہت بڑا شرف عطا کیا. اسلام آباد میں وہ موجود تھے، تو وہاں ظاہر ہے مختلف مسالک کے علماء بھی موجود تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا قرآنی مفکر لیکن ہے شیعہ، ہے شیعہ. آخر ایک بول اٹھا، اس نے کہا کراتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ شیعہ مذہب قرآن سے ثابت ہے؟ آپ جو قرآن کے ماہر ہیں. انہوں نے کہا اپنی گھڑیاں دیکھو، میں 1 منٹ میں مکتب شیعہ کو قرآن سے ثابت کروں گا، تمہارے سارے مذاہب کو قرآن کی روح سے باطل ثابت کروں گا. ایک منٹ 60 سیکنڈ سے پہلے تم سب کے مذاہب باطل، فقط مکتب شیعہ قرآن سے ثابت. کہنے لگے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں. انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے امام ہیں امام علی سے لے کے مہدی تک، جس میں 5 تن آل ابا بھی ہیں، ٹھیک ہے. تمہارے امام ہیں جناب ابو حنیفہ، جناب مالک، جناب شافعی، جناب حنبل، احمد بن حنبل، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ، آیت تطہیر ہمارے اماموں کی شان میں نازل ہوئی ہے تمہارے اماموں کی؟ اب چپ. انہوں نے کہا عصمت ثابت ہو گئی. دوسری بات، ہمارے پہلے 3 امام پیغمبر کی گود میں پلے ہیں،
متصل ہے نبی سے. تمہارا کوئی امام 80 سال بعد آیا, کوئی 100 سال بعد آیا, کوئی 120 سال بعد آیا, کوئی 150 سال بعد آیا. قرآن یہ کہتا ہے السابقون والسابقون اولئک المقربون, جو سبقت کرتے ہیں, جو پہلے آئے ہیں, اصل مقرب وہ ہیں. رتبہ ان کا بلند ہے. 2 دلیلیں ہوں گی. تیسری دلیل, انہوں نے کہا یہ جو تمہارے 4 امام ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں, ان میں سے کوئی شہید نہیں ہوا, ہمارے سارے شہید ہوئے, کوئی زہر سے, کوئی تلوار سے. قرآن کہہ رہا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مجاہدین جو اپنے خون سے, اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں, بیٹھ کر تبلیغ کرنے والوں سے افضل ہیں. 3 دلیلیں قرآن سے دی. کہا ان دلیلوں کا اگر جواب ہے تو بتا دو. کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا قرآن کی روح سے فقط اگر کوئی مذہب ثابت ہے تو مکتب اہل بیت. صلوات پڑھیں بر محمد. لخر بڑی زحمتیں ہوئی ہیں, بڑی زحمتیں ہوئی. اب بات چل رہی تھی حضرت عیسیٰ کے حوالے سے. ایک پادری کو شوق چڑھ گیا مسلمانوں سے مناظرہ کرنے پر. آیا, اس نے کہا کہ مسلمانوں تمہارا جو مہدی ہے وہ زمین پر ہے یا آسمان پہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو زمین پہ ہے. اس نے کہا تم خود کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ 4تھے آسمان پہ ہیں, تو ہمارا تو آسمانوں پہ ہے, وہ اوپر رہتا ہے تمہارا, تو جو آسمانوں میں ملائکہ کا ہم نشین ہو وہ افضل ہے, جو زمین میں خاکیوں کا ہم نشین ہے وہ افضل ہے. اب یہ سوال کر دیں. اب ظاہر اس کا جواب, اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم شریف العلماء لکھنؤ کے, ان کو پتہ چلا. انہوں نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ. انہوں نے کہا مجھے دوبارہ بتا. اس نے دوبارہ یہی بات کی کہ آپ خود کہتے ہیں عیسیٰ 4تھے آسمان پہ ہے اور آپ کا مہدی صلوات اللہ علیہ وہ زمین پہ ہے, آپ خود کہتے ہیں. تو وہ جو آسمانوں میں ملائکہ کا ہم نشین ہے وہ افضل ہے یا جو زمین پہ ہم جیسے خاکی انسانوں کا ہم نشین ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوئی علمی سوال نہیں تھا, علمی سوال نہیں تھا, ایک بہت ہی عامیانہ سوال تھا, لہذا میں بھی تجھے پھر اسی طرح کا جواب دوں گا. اب سن, اللہ نے عظمت کا ایک ترازو لگایا تھا. ایک پلڑے میں تمہارے عیسیٰ کو ڈالا, ایک پلڑے میں مہدی کو ڈالا. اب اگر تمہارا پلڑا اوپر چلا گیا ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ عظمتیں ہیں ہمارے علماء کی, علماء کی عظمت ہیں. صلوات پڑھنے بعد محمد و بالاخر یہ حکومت الہیہ بپا ہوگی جس میں رجعت ہوگی. میرے مولا حکم خدا سے ایک بہت بڑی عدالت لگائیں گے اور اس میں یہ دنیا کے جو ظالم جو بستر راحت پہ مرے اور جن کے لیے اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ وہ دنیا میں ذلت کی موت دیکھیں, وہ میرے مولا کے حکم سے زندہ ہوں گے. اور یہاں جو عدالت لگے گی اس میں انہیں سزا ملے گی اور مظلوم بھی زندہ ہوں گے کہ جن کے دل ٹھنڈے ہوں. یہ ہے عقیدہ رجعت. لیکن پتہ نہیں کیوں بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بھئی کیوں نہیں ہو سکتا جب قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے, اور قرآن نے کہا ہے ہوا بھی. بھئی ایک چیز اگر نہ ہو سکتی ہو تو پھر نہیں ہوتی, لیکن قرآن کہتا ہے ہوئی ہے, پہلے بھی ہوئی ہے. حضرت عزیر 100 سال اسی دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے. قرآن نے ذکر کیا.
چونکہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، دیکھا بستی کی حالت، کہا یا اللہ اتنی تباہ ہوئی پئی ہے، ڈھانچے بکھرے پڑے ہیں، کس طرح یہ لوگ دوبارہ تو زندہ کرے گا؟ پروردگار نے اسی وقت موت طاری کر دی۔ 100 سال، یہ قرآن کی آیات ہے، 100 سال بعد خدا نے دوبارہ زندہ کیا۔ کہا عزیر تو کتنا عرصہ سویا رہا؟ چونکہ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے میں سویا، کہنے لگے 1 دن یا 1.5 دن۔ انہوں نے کہا 100 سال تو مردہ رہا، ذرا گدھے کی حالت دیکھ، جو صرف ہڈیاں بکھری پئی ہیں، لیکن تیرا کھانا تر و تازہ ہے۔ یہ قدرت خدا ہے نا، تیرا کھانا تر و تازہ ہے۔ اور پھر اس کے سامنے اللہ نے گدھے کو زندہ کر کے دکھایا، ہڈیاں جڑتی ہوئی، ان پر گوشت آنا، پھر کھال آنا۔ رب نے کہا عزیر اس طرح میں لوگوں کو زندہ کروں گا، اس طرح زندہ کروں گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ، سورہ بقرہ کے اندر یہ ذکر ہے کہ جو ایک وبا کی وجہ سے اپنے شہروں سے دوڑے، پھر سارے مارے گئے، پھر اللہ نے ان ہزاروں لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ، کتنے ہی مردوں کو انہوں نے زندہ کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ ساری چیزیں مان لیتے ہیں، لیکن جب ہم کہیں ہمارے مولا حکم خدا سے زندہ کریں گے، وہ ان کو نہیں سمجھ آتا۔ آخر وہاں بھی وہی خدا ہے، یہاں بھی یہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ وہ خدا جس نے اس وقت عزیر کو زندہ کیا، وہی خدا مہدی کے لیے بھی ان ظالموں اور مظلوموں کو بھی زندہ کرے گا کہ جن کی عدالت لگے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امام آئیں گے، یہ عدالت بپا ہوگی اور دنیا عدالت سے بھرے گی۔ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ دنیا عدالت سے لبریز ہوگی جس طرح کہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہو۔ حدیث میں ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی حکومت بپا ہوگی، معصوم فرماتے ہیں عدالت تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوگی جیسے گرمیوں میں گرمی داخل ہوتی ہے، سردیوں میں سردی داخل ہوتی ہے۔ تم جیسے گرمی کو نہیں روک سکتے، سردی کو نہیں روک سکتے، کوئی ایسا سما عدالت کا مہدی باندھے گا کہ تمہارے گھروں میں زبردستی عدالت داخل ہو۔ گھروں میں عدالت داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میاں بیوی میں عدالت، بہن بھائیوں میں عدالت، بچوں میں عدالت، سارے امور عدل الہی سے جو ہے وہ استوار ہوں گے۔ حتیٰ روایت میں یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں ظلم ہو، اس گھر کی چھتیں، دیواریں میرے مولا تک پیغام پہنچائیں گی، اس گھر میں ظلم ہو رہا ہے۔ اس حد تک اگر کوئی ظالم، میں پہلے یہ کہوں گا کہ حضرت داؤد و سلیمان کی ایک عظمت ہے ان کی حکومت کی، بالخصوص حضرت سلیمان کی حکومت کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جنوں پر تسلط دیا تھا، جانوروں اور پرندوں پر تسلط دیا تھا، یہ ہے ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن امام مہدی کی حکومت کے اندر آپ دیکھیں کہ خدا مہدی اور ناصروں کو کہاں کہاں تک تسلط اور تسخیر دے گا۔ روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر اس دور میں کوئی ظالم، کوئی کافر اپنے آپ کو کسی پہاڑ میں، کسی چٹان میں چھپا دے، وہاں سے اگر مہدی کا کوئی ناصر گزرے، وہ چٹان بولے گی یا مومن فی بطنی کافر اکسرنی فقتلہ۔ چٹان مہدی کے ناصر سے، مہدی نہیں اس کے ناصر سے گفتگو کرے گی، اے مومن میرے پیٹ میں ایک ظالم چھپا ہوا ہے، آپ مجھے توڑ، اس ظالم کو فی النار کر۔ یعنی ایک زمانہ آنے والا ہے کہ انسان پتھروں سے گفتگو کرے گا، ایک پتھروں سے گفتگو۔ اس دور کی عظمتیں آپ دیکھیں، اللہ ہم سب کو وہ دور دکھائے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم داؤد و سلیمان کی طرح فیصلے کریں گے۔ پوچھا گیا یعنی کیسے فیصلے کریں گے داؤد و سلیمان؟ کہا اگر دنیا کی گواہیوں پہ رہے، چونکہ گواہیوں میں بالآخر لوگ
مکر کر لیتے ہیں. جس طرح داؤد و سلیمان صرف علم الہی سے فیصلے کرتے تھے، مہدی بھی صرف علم الہی سے فیصلے کرتے. اسی لیے دنیا جو ہے وہ عدل سے لبریز ہوگی، اسی لیے دنیا عدل سے لبریز ہوگی. فرماتے ہیں اتنا امن ہوگا ان کی حکومت میں، اتنا امن ہوگا کہ ہر شخص دنیا کا، یعنی ہر ملت کا ہر فرد ان کی حکومت سے راضی ہوگا. حتیٰ حیوانات راضی ہوں گے، حتیٰ ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندے راضی ہوں گے، حتیٰ قبروں میں مردے راضی ہوں گے. جب ان کی حکومت آئے گی صرف شادمانی انسانوں میں داخل نہیں ہوگی، قبروں میں بھی داخل ہوگی. قبروں میں رہنے والے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، اور ایسی عظیم حکومت برپا ہوگی کہ لوگ یہ آرزو کریں گے کاش ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے چلے گئے، دنیا کا ستم دیکھتے ہوئے دوبارہ زندہ ہوں اور آج زہرا کے لال کی حکومت دیکھیں. ایسی حکومت، ایک ایسی حکومت جس میں کسی کو کسی سے کوئی خوف نہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ جب یہ ظہور کریں گے مسح علی رؤوس الناس، لوگوں کے سروں پہ اپنا دست کرم رکھیں گے. فجمع بہ عقولہم وکملت بہ احلامہم، لوگوں کی عقلیں بھی رشد کریں گی، کمال کریں گی، اور لوگوں کے اخلاق بھی کامل ہو جائیں گے. ایسی عظیم حکومت. ایک دفعہ مولا کائنات صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے یاران کے ساتھ، گفتگو ہوئی کہ یہ جو راستہ ہے شام کا بڑے مسائل ہیں، دشمن بالاخر پرلی طرف بیٹھا ہوا ہے، حملے کر رہا ہے اور بہت سارے لوگ قتل ہوتے ہیں. تو معصوم نے فرمایا کہ یہی راستہ کہ جس پر دن میں جانا خطرناک ہے، جس پہ مرد نہیں جا سکتا، جب میرا بیٹا حاکم بنے گا یہی راستہ اتنا پرامن ہوگا کہ ایک بی بی اگر پورے جسم پر زیورات پہن کر اکیلی اس راستے پہ سفر کرے، اس کے دل میں ذرا سا بھی خوف نہیں ہوگا مہدی کی حکومت کی برکت سے. اب آپ خود دیکھیں، جب انسان سفر کرتا ہے بالاخر کوئی نہ کوئی خوف تو ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی عظیم حکومت ہوگی کہ ایک خاتون کے دل میں بھی خوف نہیں ہوگا. مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کیسی حکومت کریں گے؟ امام نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا اسیر بسیرت جدی علی ابن ابی طالب، اگر میری حکومت کو جاننا ہے تو میرے دادا علی کی حکومت کو پڑھو. یعنی دنیا مہدی کی شکل میں دوبارہ علی کو حکومت کرتے دیکھے. یہ لبنان کا ایک بہت بڑا مفکر جارج جرداق جو کہ مسیحی تھے، انہوں نے امیر المومنین کی عدالت کو پڑھا. اس پر انہوں نے کتاب لکھی صوت العدالت الانسانیہ، الامام علی ابن ابی طالب، 4 جلد کتاب مولا کی عدالت میں لکھی. اور لبنان کے اندر یہ جو تشیع کا رنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ابو ذر کی محنت ہے، چونکہ جب ان کو مجبور کیا گیا ہجرت کرنے پہ تو جتنا یہاں رہے وہ سب کی تربیت علی کی محبت پہ کرتے رہے، بلکہ گلی گلی میں جاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ اپنے بچوں کو علی کے عشق میں تربیت کرو. آج اتنی فضا اچھی ہے کہ وہاں کا ایک عیسائی بھی محبت علی میں 4 جلد کتابیں لکھ رہا ہے. تو اس کی تمہید میں وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ کاش یہ زمین یہ آسمان اپنی پوری طاقت خرچ کرے، آج کے دور میں ہمیں دوبارہ ایک علی دے کہ جس کا علم بھی اس علی جیسا، جس کا بیان بھی اس علی جیسا، جس کی تلوار بھی اس علی جیسا. مولا کے اندر میں کون کون سے رنگ عدالت کے بیان کروں؟ میں صرف ایک اشارہ کروں گا. عادل امام کی عظمتوں کو جناب امیر شام سے پوچھا گیا، جب اسے پتہ چلا نا کہ مولا کائنات شہید ہو گئے تو رویا، گریہ کیا. اس نے کہا مجھے فخر ہے میں ایک ایسے زمانے میں زندہ رہا ہوں جس زمانے میں
علی ابن ابی طالب سانس لیتے تھے۔ پوچھا گیا کہ شان کیا ہے؟ اب یہ وہ بیان کر رہے ہیں جناب امیر شان، کہتے ہیں میرے نزدیک ان کی شان یہ ہے کہ اگر علی کے پاس ایک گھاس کا ڈھیر ہو اور ایک سونے کا ڈھیر ہو، اس سونے کو پہلے لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ انسان کے پاس اگر کوئی چیزیں ہو نا لوگوں کو دینے کو، وہ سب سے پہلے گھٹیا چیزیں دیتا ہے۔ خیرات جو ہے وہ گھٹیا چیزوں سے ہوتی ہیں، لیکن علی والے ایسے نہیں ہوتے۔ علی کے پاس اگر سونا ہو اور گھاس پھوس ہو، وہ پہلے سونے کو لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ اسی امیر شام کے ساتھ جب جنگ صفین بپا ہوئی، میں زیادہ معاملات میں نہیں جاتا، آج کل مسائل بھی ہیں، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ جب مولا جنگ صفین کے لیے وہاں گئے تو ان بھائیوں نے پہلے سے آگے پانی کے گھاٹ پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ جب مولا علی کا لشکر پہنچا انہوں نے پانی بند کیا ہوا۔ آج 7 محرم ہے، پانی بند ہوا ہے، اور یہ بیٹے نے بند نہیں کیا، یہ پیچھے سے سیرت چلی آ رہی ہے۔ اشارہ میں کرنا چاہتا تھا، اشارہ کرنا چاہتا تھا۔ جنگ صفین میں باپ نے پانی بند کر دیا۔ مولا کائنات نے کہا او سنو، اگر لڑنا ہے تو جوانوں کی طرح ہو، میدانوں میں لڑو۔ یہ پانی بند کر کے دوسروں کو پیاسا مارنا، یہ کہاں کی جوان مردی ہے؟ یہ کہاں کی جوان؟ لیکن نہیں سمجھ آیا انہیں، نہیں سمجھ آیا۔ آخر میں مولا نے خود حکم دیا، لشکر گئے، پانی کا گھاٹ میرے مولا نے خود آزاد کرایا۔ جب پانی آزاد ہوا، میں آپ سے میرے عزیزوں، بھائیوں، عزاداروں، میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں، دنیا کیوں عاشق ہے علی کی، کیوں عدالت علی کی عاشق ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب قوم کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کیوں یہ سارے کہنے پہ مجبور ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے لغت کے اندر لفظ عدالت ختم ہو چکا ہوتا۔ عظمت میرے مولا کی یہاں دیکھیں، جب خود پانی پہ قبضہ کیا، فرمایا پانی کو آزاد کرو۔ غلاموں نے کہا مولا انہوں نے بند کیا ہوا تھا، اب ہم نے اپنی طاقت کے زور پہ پانی پہ قبضہ کیا، اب آپ بھی ان کا بند کرو۔ فرمایا وہ ہیں، ہم ہیں، وہ ہیں، ہم ہیں۔ پانی کو کھولو، دنیا پیے پانی۔ اگر لڑیں گے اپنی شجاعت اور ایمان پہ لڑیں گے، پانی بند کر کے نہیں لڑیں گے۔ یہ ہے علی۔ اور آج بھی دنیا کے اندر اگر علی کے متوالے ہیں تو وہ ایسے ہی ہیں۔ اگر آج آپ ایک جگہ پہ مکتب حیدریہ کی اٹھتی ہوئی عظمتوں کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کے رہبر بھی ایسے ہیں۔ ایران عراق جنگ کے اندر امام خمینی رحمت اللہ سے لوگوں نے کہا، حکومت نے، کہ قبلہ یہ عراق کے جو جہاز آتے ہیں وہ ہر جگہ پہ حملہ کر کے چلے جاتے ہیں، عوام کو مار رہے ہیں، ہماری فیکٹریاں تباہ کر رہے ہیں، جیسے ابھی بھی ہو رہے ہیں، سڑکیں تباہ کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے کہ صرف فوجی مراکز پہ حملہ کرنا ہے۔ جو محسن انسانیت کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے ہمیں یہ مجبور کیا ہوا ہے۔ تو امام خمینی نے فرمایا اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ کہنے لگے ایک بند ہے عراق میں، اگر ہم اس بند کو توڑ دیں، ان کی بہت ساری فوجی چھاؤنیاں اس پانی کے نیچے آ کے تباہ ہو جائیں گی، ان کے حملے رک جائیں گے۔ امام خمینی نے صرف یہ پوچھا اگر تم اس بند کو توڑو گے عام لوگوں کو پانی کی مشکل پیدا ہوگی؟ انہوں نے کہا وہ تو ظاہر ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ کام پھر ہم نے نہیں کرنا، ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ مولا علی جب جنگ صفین لڑنے گئے، اپنی فوج کو سمجھایا، او میرے فوجیوں، جس جگہ پہ ہم نے جنگ لڑنی ہے، خبردار آپ کی پڑاؤ سے، آپ کے قیام سے کسی کے کھیت کو نقصان پہنچے، کسی کا درخت کٹے، کسی کی فصل برباد ہو، اگر کسی جگہ پہ نقصان ہو فوری تلافی کرو۔ ہم عزت دینے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، برباد کرنے کے لیے نہیں آئے۔
یہ ہے مکتب علی، یہ ہے مکتب۔ آج مجھ سے پہلے جو برادر بزرگ تھے انہوں نے ذکر کیا سرکار وفا کا، آج چونکہ پوری دنیا میں سرکار وفا کا ذکر ہے، میں بھی چند جملے صرف اپنا حصہ ڈالوں گا۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، پیغمبر اسلام کا یہ فرمان ہے، اشرف الخلائق الوفا، مخلوق میں شریف ترین مخلوق وفا ہے۔ اور لفظ وفا اگر زندہ ہے اس لیے چونکہ غازی عباس کا ذکر زندہ ہے، غازی عباس کا ذکر۔ مولا علی نے جناب عقیل کو کہا تھا کہ میں تو زندہ نہیں ہوں، کربلا میں حسین کا ساتھ دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں میرا ایک شجاع بیٹا ہو جو میری جگہ حسین کے ناصروں میں شامل ہو اور قربانی دے۔ عقیل ڈھونڈو، ایک ایسا خاندان ڈھونڈو جو شجاع خاندان۔ جناب عقیل نے بنی کلاب کو ڈھونڈا۔ بنی کلاب اشجاع العرب سمجھے جاتے تھے، اور وہاں ایک فیملی جو ڈھونڈی، اور اتفاق سے ان کی بچی کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ گئے۔ اب میں یہاں ایک نقطہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اب تک پہنچ جائے گا۔ بی بی فاطمہ کلابیہ جو بعد میں ام المنین ہوئی، ان کے والد سے ملے، کہا میں اپنے بھائی کا مولا علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ فخر ہے میرے لیے، لیکن حکم ہے اسلام کا علی کا بھی رشتہ آیا ہو بیٹی سے پوچھنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بہت ساری جگہوں پہ ظلم ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، اگر بچہ راضی نہیں، ماں باپ اپنی مرضی کریں گے تو دشمن علی ہی پیدا ہوں گے وہاں، چونکہ وہ نکاح ہوا ہی نہیں، ماں باپ کے زور دینے سے، مجبور کرنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ یہاں دونوں بچہ بچی راضی ہوں، یہ ان کی زندگی کا سوال ہے۔ بی بی فاطمہ کلابیہ سے جب والد نے آگے ذکر کیا تو فرماتی ہیں کہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی، پروردگارا مجھے وہ شوہر دے کہ جس کی عرب میں نظیر نہ ہو، لگتا ہے میری دعا قبول ہو۔ یہ عقد ہوا، میں بس مختصر کرتا ہوا تیزی سے بڑھوں گا۔ یہ عقد ہوا، بی بی جب آئیں، کہاں دہلیز زہرا پر جھکی، جھک کے دہلیز کو چوما، حسن و حسین باہر نکلے، مولا حسن نے دایاں ہاتھ پکڑا، مولا حسین نے بایاں، کہا امی جان تشریف لائیں، کہا میرے آقا زادو میں تمہاری ماں نہیں تمہاری کنیز بن کے آئی۔ یہ ام البنین ہے، یہ ام البنین ہے۔ یہ ام البنین۔ جب مولا عباس پیدا ہوئے، چونکہ بچے تھے نا، بہنوں کو پیارا لگتا تھا، بھائیوں کو پیارا لگتا تھا، کبھی مولا حسن اٹھاتے تھے، کبھی مولا حسین، کبھی بھی زینب، وہ تو کہتے تھے پیار سے ہمارا بھیا۔ ایک دن عباس کے منہ سے نکل گیا کہ بھیا، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا بھائی، اور بی بی زینب کو کہنا شروع کر دیا بہن۔ ام البنین نے جب سنا، عباس کو لے کے کمرے میں چلی گئی، کہا بیٹا آج کے بعد نہیں کہنا۔ کیوں؟ آیا میں ان کا بھائی نہیں ہوں؟ وہ مجھے بھائی کہتے ہیں۔ بیٹا وہ کہیں تجھے بھائی، لیکن وہ زہرا کی اولاد ہے، میں کنیز زہرا ہوں، تو کنیز زادہ ہے، تم نے صرف آقا کہنا ہے، آقا زادی کہنا ہے۔ یہ درس ہے ام البنین کے، یہ درس ہے ام البنین کے۔ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد یہی بی بی بیٹھ جاتی تھی جنت البقیع میں، ایک خط لگاتی تھی، یہ میرے عباس کی قبر ہے،
میں نے عباس کو رونا ہے۔ دوسرا خط لگاتی تھی، یہ عبداللہ کی قبر ہے، یہ عثمان، 4 بیٹے بھیجے تھے اس نے، چاروں شہید ہوئے، چاروں کی قبریں انگلی کی لکیر سے بناتی تھی، تھوڑا سا رونے کے بعد کپڑے سے ساری لکیریں صاف کر دیتی تھی، نہیں میں اپنے بچوں کو نہیں رہوں گی، میں صرف زہرا کے بچوں کو اجر و کمال۔ یہ ام البنین ہے، یہ ام البنین ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا حسین کی یہ حسرت تھی، کبھی تو عباس مجھے بھائی کہے، لیکن جب بھی کہا آقا میرے مولا، 2 زانو بیٹھتے تھے سامنے۔ ہمارے بعض ذاکر خطیب مصائب کے اندر ایک چیز پڑھتے ہیں، میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب خیمے کربلا کے اندر فرات کے پاس لگے اور انہوں نے کہا خیمے اکھاڑو، اور امام نے مولا عباس کو کہا خیمے اکھاڑ، تو انہوں نے نہیں اکھاڑے، بی بی زینب کو کہنا پڑا۔ میرے بزرگوں، یہ پتہ نہیں کس کے بنائے قصے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے حسین کہے یہ تو کام کر اور عباس کہے نہیں۔ پتہ نہیں دنیا نے عباس کو نہیں پہچانا، یہ توہین ہے۔ شب عاشور جب میرے مولا نے کہا میں چراغ بجھاتا ہوں چلے جاؤ، عباس کو بھی کہا تھا عباس تم بھی چلے جاؤ، بہنوں کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ۔ جب چراغ دوبارہ جلا، عباس کھڑے رو رہے تھے، کہنے لگے میں اس دنیا پہ لعنت بھیجتا ہوں جس دنیا میں حسین نہ ہو، میں عباس ہوں۔ اللہ اکبر، یہ عباس تھے۔ 9 محرم کو جب عمر ابن سعد سے گفتگو کرنی تھی اور وہ اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ آیا مذاکرہ کرنے کے لیے، مولا حسین علی اکبر کو لے کے جانے لگے، عباس تھوڑا سا پیچھے چلے، کہنے لگے آقا وہ بیٹا بھی لے کے آیا ہے، غلام بھی لے کے آیا، آپ بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں، غلام کو بھول گئے۔ یہ ہے عباس، یہ ہے عباس۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ دنیا نہیں سمجھ سکی مولا عباس۔ جب سارے چلے گئے، آتے ہیں کہتے ہیں مولا اب تو مجھے اجازت دینا، اب تو کوئی بھی نہیں رہا، مجھے موت کی اجازت دیں۔ امام نے کہا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، تو علم بردار ہے، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ رو کے کہتا ہے مجھے وہ فوج تو دکھا نہیں، کوئی رہا ہی نہیں، کون سی فوج مولا، سب چلے گئے۔ کہا عباس جب تک تیرے ہاتھ میں علم ہے، رسول زادیاں صبح سے لاشیں دیکھ رہی ہیں، اب اگر وہ سکون سے بیٹھی ہیں، جب تک تیرے ہاتھ میں علم ہے، رسول زادیاں سکون سے بیٹھی ہیں، کیسے تجھے میں موت کے حوالے کروں؟ چپ کر کے آ گئے۔ جب آئے تو سکینہ نے چچا کا ہاتھ پکڑا، چچا عباس میرے ساتھ آئیں، ایک خیمے میں لے گئی جہاں سوکھے مشکیزوں سے لپٹے ہوئے بچے پڑے ہیں، العطش العطش کی آوازیں ہیں۔ کہا چچا ان بچوں پہ رحم کریں، سوکھے مشکیزوں کے ساتھ چمٹے ہوئے بچے ہیں، اگر چند گھونٹ پانی کے مل جائیں۔ کہا سکینہ تم بابا سے اجازت دلوا دو، میں تو جانے کو تیار ہوں۔ اب بی بی سکینہ آئی، اب سکینہ آئے اور اجازت مانگے، یہ ہو سکتا تھا حسین اجازت نہ دے۔ اب میرے مولا نے عباس کو بلایا، کہا عباس تھوڑا سا پانی لے کے آؤ۔ جناب عباس نے مشکیزہ پکڑا، تلوار پکڑی، نیزہ پکڑا، جب جانے لگے مولا حسین نے کہا عباس بہنوں سے ملتا چلا،
بہنوں سے ملتا جائے۔ اب مجھے یہ بتائیں، وہ بہنیں جو صبح سے عباس کی آس پہ بیٹھی تھی، جب عباس خیمے میں داخل ہوئے ہوں گے، بیویوں کی کیا حالت ہوگا؟ بس دشمن یہ روایت کرتا ہے کہ ہم نے خیموں سے صرف گریے کی آوازیں سنی، بیویوں کا ماتم سنا، صرف یہ سنا واہ حسینا واہ عباسا، اللہ اکبر، واہ عباسا۔ اب وہاں یہ مجھ سے پہلے بھی عالم دین نے پڑھا، میں بھی تکرار کر دیتا ہوں، بی بی زینب نے عباس کو کہا عباس تجھ سے کام ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے سامنے بیٹھ۔ جی آقا زادی، بیٹھ گئے۔ کہا بھائی عباس بڑی پرانی بات ہے، اپنے بابا کے صحن میں کھیل رہی تھی، میرے سر سے ایک دفعہ پردہ ہٹا تھا، علی نے مجھے اٹھایا، بابا علی نے اٹھایا، میرا سر چومنا شروع کر دیا، میری کلائیاں چومنی شروع کر دی۔ میں نے کہا بابا یہ کس قسم کا پیار ہے؟ کہا زینب ایک وقت آنے والا ہے تیرے سر سے ردا کھینچی جائے گی، تیرے ہاتھوں میں رسن باندھے جائیں گے۔ زینب نے کہا میں نے سن تو لیا، لیکن میں سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں، حسن و حسین جیسے، محمد حنفیہ جیسے اور عباس تجھ جیسے، کس کی مجال ہے زینب کی رضا کی طرف دیکھے؟ میں تو اسی یقین میں تھی، اب تو جا رہا ہے، مجھے سمجھ آ گئی، اب رسیاں بھی بدی جائیں گی، رضا بھی نہیں بچے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اٹھے عباس، باہر نکلے اور گئے شط فرات پہ۔ جب شط فرات پہ پہنچے نا، حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے، کہتا ہے جب علی کا شجاع بیٹا آیا نا، صرف پھر میں نے سر اڑتے دھڑ گرتے دیکھے، چند منٹ میں فرات کو خالی کر دیا۔ کہتے ہیں دشمن ایسے بھاگ رہا تھا جیسے شیر کے آنے سے بکریاں بھاگتی ہیں۔ اب عباس نے مشکیزہ بھرا، پیاسا تھا عباس، گھوڑا بھی پیاسا تھا، راہوار بھی پیاسا تھا۔ میں نے کسی مقتل میں نہیں دیکھا کہ عباس نے پانی پیا ہو یا راہوار نے۔ جتنا عباس وفادار تھا، راہوار بھی اتنا ہی وفادار۔ گھوڑے کو پیاس لگی ہو اور وہ پانی میں کھڑا ہو، وہ تو منہ مارتا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ میرا آقا پیاسی حالت میں بیٹھا ہے، گھوڑے نے منہ نہیں مارا۔ عباس کو اس وقت اپنے بابا کی وصیت یاد آ رہی ہے۔ جب میرے مولا کی شہادت ہوئی، شہادت سے پہلے سب کو وصیت کر رہے تھے، آخر میں کہا عباس کو بلاؤ۔ عباس آئے، عباس کا ہاتھ پکڑ کے علی نے حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا عباس آج کے بعد تو حسین کا، عباس تو نے کربلا میں فرات پہ پہنچنا ہے، مجھے پتا ہے، لیکن عباس تو میری طرف سے کربلا میں شامل ہوگا۔ ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشانا، عباس یاد رکھنا تو پانی نہ پینا، بس یاد رکھنا تیرا بھائی حسین پیاسا ہے۔ اگر پانی کی طلب ہو، حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ بس عباس پیاسے ہی پلٹے، مشکیزہ ہے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں مشکیزہ ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا یہ پانی خیمے تک نہ جانے پائے۔ اب ملعونوں نے حملے کرنے شروع کر دیے، حملے پہ حملہ ہو رہا ہے۔ ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، میرے مولا کا دایاں بازو جدا۔ جب دایاں بازو جدا ہوا نا، عباس نے فوراً رجز پڑھا، کہا ان قطعتم یمینی، اگر تم میرا دایاں بازو جدا کرتے ہو تو سنو، انی احامی ابدا دینی، میں دین کا حامی ہوں، و امام صادق یقینی، میں اپنے مولا کا سچا وفادار ہوں۔ اس حالت میں بھی حسین کو یاد کر رہے،
پھر ملعونوں نے دوسرا وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا۔ جب بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے کو اپنے دانتوں کے تلے لیا۔ اس وقت ایک دعا کی تھی عباس نے، اللہم انا اطفال الحسین اتشاب، پروردگارہ تو جانتا ہے حسین کے بچے پیاسے ہیں، ایک دفعہ پانی پہنچنے دے۔ یہ عباس کی دعا تھی جو قبول نہ ہوئی۔ ایک تیر لگا مشکیزے کو، بس تیر لگتا گیا، جیسے جیسے پانی گرتا گیا، کہتے ہیں عباس کی ساری آس ختم ہو۔ پھر ایک نئی دعا کر دی، کہا پروردگارہ اگر قرار یہی ہے یہ پانی خیمے تک نہیں پہنچنا تھا تو خدایا پھر عباس بھی نہ پہنچے۔ کہتے ہیں اسی وقت ایک ملعون نے تیر مارا میرے مولا کے چہرے پہ، تیر آنکھ کو لگا، پورا چہرہ زخمی ہے۔ تیر کس نے مارا تھا؟ یہ اسی ملعون حرملہ نے مارا تھا۔ اس ملعون نے اس وقت مولا کو تیر مارا جب بازو قلم ہو چکے تھے۔ خود کہتا ہے عباس گھوڑے پہ جھول رہا تھا، کبھی دائیں پہ گرنے پہ تھا، کبھی بائیں پہ، اس وقت میں نے تیر مارا، 3 شعبہ تیر لگا چہرے پہ، بس بازو تو نہیں تھے۔ میرے مولا نے اپنے زانوں اوپر کر کے تیر نکالنے کی کوشش کی، پھر ایک ملعون نے گرز مارا سر پہ، بس وہ گرز لگنا تھا، عباس گھوڑے پہ نہیں رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب گرے ہیں نا، ایک سلام کیا، کہا مولا میرا آخری سلام۔ یہ سلام نہیں تھا میرے عزیزوں، عزادارو، یہ وہ سلام تھا کہ جس کو سن کر پہلی دفعہ حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا، کہا عباس یہ کیسا سلام بھیجا، الان ان کسر ظہری، تیرے اس سلام نے حسین کی کمر توڑ دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب مولا آ رہے ہیں، وارد ہوئے ہیں کربلا میں، ایک جگہ سے ایک بازو اٹھائے، دوسری جگہ سے دوسرا بازو اٹھائے، عباس کے دونوں بازو اٹھا کے آ رہے۔ یہ دونوں بازو عزادارو یہ کوئی عام بازو نہیں، یہ عباس کے بازو ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہتے روز محشر جب زہرا اپنا مقدمہ لے کر آئیں گی اپنے رب کے پاس، اس وقت پیغمبر کہیں گے زہرا بیٹی مقدمہ تو پیش کر دیا، مجھے یہ بتا ان عزاداروں اور شیعوں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ اس وقت بی بی عباس کے بازو نکالیں گے، اس وقت یہ دونوں بازو نکالیں گی، کہیں گی کفانا لأجل هذا المقام الیدان المقطوعان من ابن العباس۔ بی بی کہیں گی آج میرے شیعوں کی شفاعت کے لیے وہ میرے جگر عباس کے بازو کافی ہے، کیونکہ یہ اسلام کی حمایت میں جدا ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا نے عباس کا سر اپنی گود میں رکھا، جب سر رکھا نا اپنی گود میں، عباس نے سر نیچے رکھ دی۔ مولا حسین نے کہا عباس تو سر نیچے کیوں رکھ رہا ہے؟ میں نے تو گود میں رکھا ہے۔ کہا مولا میرا سر تو گود میں رکھ رہے ہیں، تھوڑی بات تو نے بھی زلجنا سے کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد تو نے بھی زلجنا سے کرنا ہے، مجھے بتا تیرا سر کون رکھے گا؟ اجرکم اللہ۔ امام نے عباس کے چہرے سے خاک کو صاف کرنا شروع کیا، کہنے لگا مولا میری ایک وصیت ہے، بولو عباس۔ کہنے لگا میں نے سنا تھا میری ماں کہتی تھی جب تو پیدا ہوا تھا تو آنکھ نہیں کھولتا تھا، تجھے بابا علی نے اٹھایا تو نے آنکھ نہیں کھولی، حسن مجتبیٰ نے اٹھایا آنکھ نہیں کھولی،
بہنوں نے اٹھایا، آنکھ نہیں کھولی، لیکن جب تجھے حسین کے ہاتھ لگے تو نے فوراً آنکھ کھولی، سب سے پہلی زیارت حسین کی تھی۔ یہ سچ ہے؟ مولا نے کہا ہاں عباس یہ سچ ہے۔ کہنے لگا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ خون سے بھری ہوئی ہے، میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، آپ کو تکلیف نہ دیتا، ایک دفعہ میری آنکھ کا خون صاف کریں، میں چاہتا ہوں دنیا سے جاتے وقت ایک دفعہ دوبارہ آپ کی زیارت کر لوں، ایک دفعہ زیارت کر لوں۔ امام نے خون صاف کیا، عباس نے آنکھ بھر کے مولا کی زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد کہنے لگے ایک اور وصیت ہے۔ بولو عباس اور کیا وصیت؟ کہا میرے لاشے کو خیمہ نہ لے کے۔ عباس نے تو سب کے لاشے اٹھا کے خیمہ لایا، تیرا لاشا کیوں نہ لے کے جاؤں؟ کہا انی مستحی من ابنتک، انی مستحی من ابنتک سکینہ۔ کہا مولا مجھے سکینہ سے شرم آئی، مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، اس نے مجھے پانی لینے کے لیے بھیجا تھا، اب بغیر پانی کے لاشا عباس مجھے شرم آتی ہے، میرا لاشا نہ لے کے۔ امام نے کہا ٹھیک۔ عباس نے آخری ہچکی لی۔ عباس دنیا سے گئے نا، ایک عرب کے شاعر نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر تو مجھے یاد نہیں لیکن اس کا ترجمہ یاد ہے، جو حال ہے اس وقت مولا حسین کا، اس حالت کو بیان کیا۔ کہا جب عباس نے آخری ہچکی لی اس وقت حسین نے یہ کہا عباس تو چلا گیا، لیکن آج سے وہ آنکھیں جو اس سے پہلے سکون سے سوتی تھی اب وہ سکون سے نہیں سوئے گی، لیکن جو آج سے پہلے پریشان ہو کے جاگتے تھے وہ تیرے ڈر سے وہ سکون سے سوئیں گے، لیکن تیری بہنیں نہیں سوئیں گی۔ یہ تو جب ام کلثوم آئیں مدینہ آئیں، انہوں نے جب مرثیہ پڑھا، اس مرثیے میں انہوں نے کہا کہ ہم بہنوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جب سے عباس گئے کوئی رات بھی ہم سکون سے نہیں سوئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب مولا عباس کا علم اٹھایا، اب حسین عباس کا علم اٹھا کے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ خیمے کی طرف۔ سکینہ نے دور سے دیکھا علم آ رہا ہے، سارے بچوں کو جمع کر لیا، دیکھو چچا پانی لے کے آ رہے ہیں، علم آ رہا ہے، بچے ہاتھ میں کاسے لے کے کھڑے، لیکن علم تو آیا، علم بردار نہ آیا۔ علم آیا، علم بردار نہ آیا۔ دیکھا علم بابا کے ہاتھ میں ہے، تڑپ کے بولی یا ابتا، بابا مجھے بتا میرے چچا کہاں ہے؟ کہا سکینہ تیرا چچا بازو کٹوا کے شتے فرات میں سو گیا ہے۔ بس سکینہ کے ہاتھ سے کاسا گر گیا، بچوں کے ہاتھ سے کاسے گر گئے۔ صرف ایک جملہ کہا بی بی نے فرات کی طرف رک کر کے، عباس چچا ایک دفعہ واپس آ جا، اب سکینہ کبھی پانی نہیں مانگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک جملہ میں کہوں گا، ایک جملہ کہوں گا، اپنے مصائب کو ختم کرتا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام جب لاشوں کو دفنانے کے لیے آئے، ساری لاشیں سالم تھیں، ایک لاش ایسی تھی جس کے لیے مولا نے کہا ہے کہ چادر لے کے آؤ، ایک چادر لے کے آؤ۔ سننا بھی وہ کس کی لاش تھی؟ گٹھری باندھی، وہ عباس کی لاش۔ جب شتے فرات پہ لاش پڑی رہی، وہ کمینے جن کی جرت نہیں تھی عباس سے لڑنے کی، آگے لاش بربار کرتے رہے۔ سجاد رو رو کے ایک ٹکڑا وہاں سے اٹھاتے ہیں، ایک ٹکڑا وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ پتہ نہیں سید سجاد نے
کیسے عباس کی لاش جمع کی. الا لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا.